السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ سبھی دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج لایا ہوں آپ سبھی دوستوں کے لیے ایک بہت خوبصورت سی کہانی، ایک بادشاہ کی بیٹی کی کہانی، جو آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ کون طاقتور ہے، بخت یا عقل؟ ایک بادشاہ کی نہایت خوبصورت بیٹی کی شادی ہونی تھی۔ ایک بار عقل اور بخت کی آپس میں تکرار ہو گئی۔ عقل نے کہا، میں طاقتور ہوں۔ بخت نے کہا، میں زبردست طاقتور ہوں۔ آخر انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ کیسے آدمی کے ذریعے اپنا زور آزماتے ہیں۔ خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کون طاقتور ہے۔ ایک چڑوا نے کسی بڑے زمیندار کی بکریاں چرواتا تھا۔ ایک چڑوا جو کسی بڑی زمیندار کی بکریاں چرواتا تھا، رات دن بکریوں کے ساتھ رہتا تھا اور اس کی ساری عادتیں بکریوں جیسی ہو گئی تھی۔ وہ پانی بھی بکریوں کی طرح عمدہ ہو کر پیتا تھا اور کھانا بھی انہی کی طرح کھاتا تھا۔ اس ملکی بادشاہ کی بیٹی بہت خوبصورت تھی اور دلکش تھی۔ ایسی شہزادی کی شادی کرنی تھی، کیوں نہیں؟ کیونکہ نا اسی چلی جائے گی کہ لال بھی مل جائے گی اور محبت بھی رہ جائے گی۔ اس نے وزیر سے مشورہ کرنے کے بعد ملک بھر میں اعلان کر دیا کہ فلاں میدان میں گوڑی گمائی جائے گی اور جس شخص کی گوڑی ٹھہرے گی اسے شہزادی کی شادی کی جائے گی۔ عقل اور بخت چڑوا کے ساتھ ساتھ اس میدان میں پہنچے۔ بخت نے عقل سے کہا، آپ میرا کمال دیکھیں، میں چڑوا کا ساتھی بنتا ہوں، پھر مان لینا کہ کون طاقتور ہے۔ عقل نے کہا، دیکھا جائے گا، تم اپنا کام دیکھو۔ میدان میں جب سب جمع ہو گئے تو بادشاہ نے گوڑی گمانے کا حکم دیا۔ گوڑی گماتی ہوئی سیدھی چڑوا کے سامنے آ کر رکی، جس کے منہ سے مٹی مٹی تھا، کپڑے پٹھے پرانے تھے۔ دوسرے ملکوں کی بادشاہ اور شہزادے حیران تھے، کتنی حسین و جمیل شہزادی کی شادی ایز غریب سے ہوگی۔ خود بخود بھی حیران و پریشان تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ گوڑی بھی دوبارہ گمائی جائے۔ گوڑی بھی دوبارہ گمائی گئی اور خدا کی قدرت سے وہ پھر چڑوا کے سامنے آ کر رکی۔ بادشاہ نے تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر اسے اپنا داماد قبول کر دیا۔ چڑوا کو غسل کے بعد بہترین کپڑے پہنائے گئے اور بنا سلوار کے اس نے پھانسی چھڑوا دی گئی اور میری جان آزاد ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر اس بیچاری شہزادی نے چڑوا سے کہا، تم سے سوال پوچھتی ہوں، اگر تم نے درست جواب دیے تو ٹھیک، ورنہ تم کو پھانسی کی سزا ملے گی۔ چڑوا نے بلا سوچے سمجھے شہزادی کی بات تسلیم کر دی۔ اس بے وقوف کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دو۔ عقل اور بخت دونوں یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ اب یہ مرے گا۔ عقل نے بخت سے کہا، تم نے اس کی ساتھ بھلائی کی کہ اس کی شادی شہزادی سے کروائی، اگر ایسا بخت کس کام کی؟ شادی کی رات ہی اسے پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ اس نے وزیر سے کہا، محترم وزیر، شہزادی کا حکم سر آنکھوں پر، مگر مرنے سے پہلے مجھے ایک بار بادشاہ سے ملوا دو، پھر تم مجھے خوشی سے پھانسی پر چڑھا دینا۔ وزیر نے اس کی بات مان لیا اور اسے بادشاہ کے حضور پیش کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ شادی کا حکم ہے کہ یہ احمق ہے، شہزادی کا حکم ہے کہ یہ احمق ہے، اس لیے اسے پھانسی پر چڑھایا جائے۔ بادشاہ نے شہزادی کو طلب کیا اور اس کے واقعے کا پوچھا۔ شہزادی نے بادشاہ کو بتایا، بولا، حضور، ہم نے شرط رکھی، اس نے میرے سوالوں کے درست جواب نہیں دیے، اس لیے ہم نے پھانسی کا حکم دیا۔ وہ سوال ہمارے سامنے پوچھے جائے، اگر درست جواب دیے تو ٹھیک، ورنہ اسے پھانسی پر چڑھا دینا۔ شہزادی نے پہلا سوال کیا، پیٹھ کس کا اچھا ہے؟ چڑوا نے کہا، پیٹھ دھرتی کا اچھا ہے، جس میں سب کچھ سمجھ آتا ہے۔ شہزادی نے دوسرا سوال کیا، پانی کس کا اچھا ہے؟ چڑوا نے کہا، پانی بارش کا اچھا ہے، جس پر سانس لینے والی ساری مخلوق کی زندگی کا انحصار ہے۔ شہزادی نے تیسرا سوال کیا، پھول کس کا اچھا ہے؟ چڑوا نے جواب دیا، کپس کا۔
پھول سب سے اچھا ہے، یعنی کپس کا پھول سب سے اچھا ہے جو ساری مخلوق کا تن ڈالتا ہے۔ یہ جواب سن کر بادشاہ نے کہا، بیٹی یہ سب باتیں تو عقل مندوں کی ہی نشانی ہے۔ شہزادی نے شرمندہ ہو کر اپنے شوہر سے معافی مانگی اور پھر وہ خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ یہ دیکھ کر بخت نے عقل سے کہا، اے عقل، تم بلا شبہ مجھ سے طاقتور ہو، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور دونوں راضی خوشی اچھی دوستوں کی طرح ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ دوستوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کی بٹن کو دبا کر ہماری چینل پر آ کر ہماری پرانی ویڈیوز اور نئی ویڈیوز دونوں کو دیکھے جائیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، خدا نگہبان۔